اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور فرمایا کہ وَآتَاكُم مَّا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، اور تمہیں وہ چیزیں عطا فرمائیں جو سارے دنیا جہان میں کسی کو بھی نہیں دی تھی اللہ نے۔ کیا چیزیں؟ کہ آج تک کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر نہیں پھاڑا تھا، تمہارے لیے پھاڑا۔ آج تک کسی کو اتنے زبردست جابر بادشاہ سے اتنی آسانی کے ساتھ نکالنے کا راستہ اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا تھا کسی اور کے لیے، ہمارے لیے کیا۔ تو آتاکم ما لم یؤت احد من العالمین، اور فرمایا کہ یہ ساری تمہید بنانے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور نعمتوں کی قدر کرو۔ اب قدر کرتے ہوئے اب میں تم سے کہتا ہوں کہ یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم اس زمین میں داخل ہو جاؤ جو مقدس زمین ہے، اس سے مراد فلسطین اور بیت المقدس وغیرہ کا علاقہ۔ اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، کتب اللہ لکم، پہلے سے ان کو بتا دیا کہ تمہارے مقدر میں اللہ نے لکھ دی ہے، یہ تم اس کے وارث بننے والے ہو، اس میں داخل ہو جاؤ، یعنی جہاد کے لیے۔ اب یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست یہ نہیں کہا کہ بھائی چلو جہاد کو چلو، یہ نہیں کہا کہ چلو بھائی لڑائی لڑیں گے، جنگ کریں گے، بلکہ اس کا جو نتیجہ ہونا تھا اس کو بیان فرمایا کہ داخل ہو جاؤ اس زمین میں جو کہ مقدس ہے اور تمہارے لیے اللہ نے لکھ دی ہے۔ یعنی وہ جہاد جو ہوگا وہ تو ایک ذریعہ ہوگا، لیکن اصل مقصد، اصل نتیجہ اس کا یہ ہوگا کہ تم موضع مقدس میں داخل ہو جاؤ گے۔ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ، اور تم اب الٹے پاؤں پیٹھ کی طرف نہ لوٹو، یعنی اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دے دی ہے اور انبیاء کا ساتھ عطا فرمایا ہے، تو اب لوٹ کر تم کفر کی طرف نہ جاؤ کہ تم اگر یہ کرو گے تو گویا ایک طرح سے کفر کر رہے ہوگے اور اللہ تعالیٰ کے احکام سے نافرمانی کر رہے ہوگے۔ یہاں قرآن کریم نے زمین کا لفظ استعمال کیا الارض المقدسہ، تو اس ارض مقدسہ سے کیا مراد ہے؟ تو یوں تو اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں کہ اس سے مراد فلسطین ہے۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ اس فلسطین کی حدود یہ ہیں کہ اریحہ کے شہر کو جو نہر اردن اور بیت المقدس کے درمیان دنیا کا قدیم ترین شہر تھا اور آج تک موجود ہے، اس کو ارض مقدسہ قرار دیا گیا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ اس شہر کے 1000 حصے تھے، ہر حصے میں ہزاروں باغات تھے۔ اور بعض حضرات نے یہ بھی فرمایا کہ ارض مقدسہ سے مراد دمشق، فلسطین اور بعض کے نزدیک اردن بھی اس میں داخل ہے۔ اور حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ ملک شام پورا ارض مقدس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مقدس کس طرح بنایا کہ در حقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب یہاں پر تشریف لائے تو ایک روایت میں آتا ہے، تفسیر ابن کثیر وغیرہ میں مذکور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ اے ابراہیم، یہاں سے آپ جہاں تک نظر ڈالو، جہاں تک آپ کی نظر پہنچے گی ہم نے اس کو ارض مقدس بنا دیا۔ یہ لبنان کے پہاڑ پر چڑھے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس وقت اس روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا۔ تو در حقیقت اس ارض کو، جو اس زمین کو جو مقدس کہا گیا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہ عمل بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا گیا، تو نظر دوڑائی جہاں تک گئی تو وہ ساری ارض مقدس بن گئی۔ اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ اس کو ارض مقدس قرار دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں انبیاء کرام علیہ السلام کو پے در پے مبعوث فرمایا۔ ان انبیاء کرام کی تعداد بھی یقینی طور پر بتانا مشکل ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ 1000 انبیاء کرام تشریف لائے ہیں اس سرزمین، بعض نے اس سے زیادہ کی تعداد بیان کی ہے، بعض نے 1,00,000 کہی ہے، تو مختلف تعدادیں بیان کی ہیں، لیکن وہ سب اندازے ہیں، روایات ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ کتنے انبیاء کرام آئے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو تھے ہی، اس کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام، حضرت کالب علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، حضرت حزقیہ علیہ السلام، سارے انبیاء کرام بنی اسرائیل کے یہیں پر مبعوث ہوئے۔ اور پھر ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیل نے تو انکار کر دیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا تھا کہ 40 سال تک تم گھومتے پھرتے رہو یہاں۔ لیکن بعد میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات بھی وہیں میدان تیہ میں ہوئی، تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، پھر ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے حضرت یوشع علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا، اور انہوں نے جہاد شروع کیا فلسطین کے عمالقہ کے خلاف، اور بالآخر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے وہ علاقہ فتح کرایا، جس کا ذکر پیچھے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے۔ تو بالآخر جا کر وہاں پر وہ آباد ہو گئے بنی اسرائیل، اور اس کے بعد پھر سارے انبیاء کرام وہاں پر تشریف لاتے رہے۔ تو اس لیے قرآن کریم جہاں اس زمین کا ذکر کرتا ہے تو کبھی ارض مقدسہ فرماتا ہے، کبھی الارض التی بارکنا حولہ فرمایا، اس سے زمین کہ اس پر اللہ تعالیٰ نے برکتیں نازل فرمائی ہیں۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوم جبارین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کے جواب میں بنی اسرائیل نے کہا کہ اے موسیٰ، اس میں تو ایک ایسی قوم ہے جو بڑی زور آور ہے، بڑی طاقتور ہے، اور لن ندخلها حتی وإنا لن ندخلها حتی یخرجوا منها، ہم تو ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس زمین میں جب تک کہ یہ لوگ نکل نہ جائیں اس سے۔ فإن یخرجوا منها فإنا داخلون، اب بڑے احسان کے طور پر فرما رہے ہیں کہ اگر وہ نکل جائیں گے تو بے شک ہم اس میں داخل ہو جائیں گے، بڑا احسان کریں گے کہ آپ کے حکم پہ عمل کر لیں گے اگر وہ نکل گئے تو۔